بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دوں، آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی سخاوت کے چند واقعات آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب یہ چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیات نازل ہو گئیں جن کا ترجمہ ہے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ تو زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم یہ دیکھ لو کہ وہ تھیلی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المومنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا بھلا کرے، پھر اپنی لونڈی سے فرمایا اے خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ، یہ 5 دینار فلاں کو دے آؤ۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کروا دیا۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تو انہوں نے فرمایا اے لونڈی، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المومنین کے پاس واپس آ گیا تو امیر المومنین نے 400 دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا تم اس وقت تک ان کے گھر پر بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر فوراً اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بیوی آ گئی اور کہا خدا کی قسم ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشم و دید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی داستان کو سن کر فرتے تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ بارگاہ نبوت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کروا دیا کہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے گھر میں۔ معلوم پڑا کہ کسی بی بی صاحبہ کے پاس گھر میں کچھ نہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام سے فرمایا
جو شخص اس آدمی کو مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھانا کھا لے اور ہم سے شرم محسوس نہ کرے۔ یہ تجویز اس لیے کی کیونکہ اگر اس کو معلوم پڑ گیا کہ کھانا تھوڑا ہے اور گھر والے کھانا نہیں کھا رہے تو اس کو شرم محسوس ہوگی اور وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکے گا۔ اس طرح ان کی بیوی نے بہانہ کر کے چراغ کو بجھا دیا۔ اب اندھیرے میں میاں بیوی اس مہمان کے ساتھ یوں ہی اپنے ہاتھ اور منہ ہلا رہے تھے کہ مہمان یہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ دونوں کھانا کھا رہے ہیں۔ دراصل وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے اور مہمان کو کھلا رہے تھے۔ جب صبح ہو گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے چند صحابات کے واقعات۔ اللہ پاک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔